ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ 30 روز روزے رکھو، پھر خدا سے جو چاہو طلب کرو، وہ عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں نے 30 روزے رکھے۔ جب پورے کر چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر کسی مخلوق کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہم کو کھانے کو دیتا ہے۔ 30 روزے ہم نے رکھے اور بھوک کی تکلیف برداشت کی، لہٰذا دعا کرو کہ خدا ہمارے لیے آسمان سے خوان بھیجے۔ تو فرشتے ان کے لیے مائدہ لائے جس میں 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں، اور ان سب لوگوں نے اس میں سے کھایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہی مضمون مروی ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ گوشت کے سوا اس میں ہر قسم کے کھانے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بغیر گوشت اور روٹی کے سب کچھ تھا۔ ایک روایت ہے کہ گوشت اور مچھلی نہ تھی، ایک روایت میں ہے کہ صرف مچھلی تھی جس میں ہر کھانے کی لذت تھی، ایک روایت کے مطابق بہشت کے میوے تھے، بروایت یہ کہ صبح و شام من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی لوگوں کے عیبوں کی پیروی نہ کی، کبھی کسی کے سامنے چلا کے نہ بولے، کبھی قہقہا مار کر نہ ہنسے، کبھی کسی کو اپنے پاس سے نہ ہٹایا، کبھی کسی بدبو سے اپنی ناک بند نہ کی، کبھی نہ کھیلے، کبھی نہ کوئی محمل کام کیا۔ جب حواریوں نے حضرت سے سوال کیا کہ مائدہ ان پر نازل ہو، حضرت اون کا موٹا لباس پہنے ہوئے تھے، حضرت روئے اور دعا کی تو ایک سرخ خوان آسمان سے ہوا میں اترتا ہوا نظر آیا، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے، وہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے پاس آ گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، وضو کیا اور طولانی نماز پڑھی، اور خوان سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا بسم اللہ خیر الرازقین، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بھنی ہوئی مچھلی اس میں تھی جس میں چھلکے نہ تھے، روغن سے تر، اس کے سر کے پاس نمک رکھا ہوا تھا، اور اس کے دم کے قریب سرکہ تھا، اور اس کے گرد ہر قسم کی ترکاریاں تھیں لہسن کے سوا، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک پر زیتون کا تیل، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر کباب رکھا ہوا تھا۔ جناب شمعون نے پوچھا یا روح اللہ، یہ طعام دنیا سے ہے یا طعام آخرت؟ حضرت نے فرمایا ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ خدا نے اپنی قدرت سے خلق فرمایا ہے، کھاؤ جو خدا سے مانگا ہے تاکہ خدا تمہاری مدد کرے، اپنے فضل و کرم سے تم پر نعمتیں زیادہ کرے۔ حواریوں نے عرض کی یا روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور معجزہ دکھائیے۔ حضرت نے فرمایا اے مچھلی، بحکم خدا زندہ ہو جا۔ مچھلی فوراً حرکت میں آئی اور کانٹے اور چھلکے اس میں پیدا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کیوں ایسا سوال کرتے ہو کہ اگر وہ پورا کر دیا جائے تو تم کو پسند نہ ہو، اور میں تمہارے بارے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں کہ کہیں خدا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اے مچھلی، بحکم خدا اپنی پہلی حالت پر ہو جا۔ پھر وہ مچھلی بھنی ہوئی ہو گئی جیسے کہ تھی۔ لوگوں نے عرض کی یا نبی اللہ، پہلے اس مچھلی سے آپ کھائیے، پھر ہم لوگ کھائیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں اس کے کھانے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، تم نے اس کا سوال کیا تھا، تم ہی کھاؤ۔ وہ لوگ اس کے کھانے سے ڈرے تو حضرت نے فقیروں، محتاجوں، بیماروں اور سخت مریضوں کو بلایا تو اس خوان میں سے کھائیں، اور فرمایا کھاؤ، تمہارے لیے شفا اور دوسروں کے لیے بلا ہے۔ غرض 1300 بیماروں اور فقیروں نے اس سے سیر ہو کر کھایا، لیکن اس مچھلی میں کمی نہ ہوئی۔ پھر مائدہ اڑا اور آسمان کی جانب بلند ہوا، اور دیکھتے رہے اور وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس میں سے جس بیمار نے کھایا اس کا مرض زائل ہو گیا، اور جس محتاج نے کھایا وہ مالدار اور غنی ہو گیا، اور جن لوگوں نے نہیں کھایا وہ بہت پچھتائے۔